اب الا المودۃ فی القربی، اب ہم سے اللہ نے مودت مانگی ہے، محبت نہیں۔ کیوں دسو تسی دسو کیوں؟ خیال رکھا ہے پتر، ذرا خیال رکھا ہے میری گل غور نال سنائی۔ اللہ نے ہم سے محبت نہیں مانگی، مودت مانگی ہے، کیونکہ محبت کی قسمیں ہیں 5۔ میرا خیال رکھا ہے۔ پہلی محبت کی قسم ہے استحسان، یہ علم کلام میں مشکل ہوتا ہے۔ استحسان۔ نمبر 2 استحسان، مودت، خلت، عشق، ولا۔ اور پریشان ہو گئے۔ محبت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5۔ پہلی استحسان، ابھی بیان کریں گے۔ دوسری ہے مودت، تیسری ہے خلت، چوتھی ہے عشق، پانچواں ہے ولا، جسی سے ولایت ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ایک لفظ کہہ کے میں بیان کروں۔ اگر مودت کا معنی بالکل محبت ہو تو 2 لفظ لغت میں ایک معنی میں اگر آتے بھی ہیں تو ان میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہو، ورنہ 2 لفظ ایک معنی کے لیے لغت میں نہیں آتے۔ اگر آتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی لفظ فرق ہوگا۔ اب تلوار کے قرآن میں کتنے معنی ہیں؟ تلوار کتنی معنی ہے؟ ذوالفقار بھی ہے، سیف بھی ہے، حسام بھی ہے۔ عباس کے کتنے معنی ہیں؟ 8 معنی ہیں۔ شیر کے معنی ہیں سارے، شیر کے معنی، لیکن یہاں تلوار کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی تلوار کا سیف ہے، سین یہ فے، ما لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، ہے نا؟ حیدری بلند، سیف اور حسام، ہے حلوے والی، سین الف میم، حسام۔ حسام کے معنی بھی تلوار، کبھی چاتی جو نہیں تو چلنی نہیں، کبھی سوٹی نہیں پکڑی، تلوار بھی الگی ہوگی، آپ پریشان کرتے ہیں۔ حسام اور سیف میں دونوں کے معنی تلوار کے، لیکن معنی الگ الگ ہیں۔ اگر ایک معنی ہو تو ایک معنی کے لیے 2 معنی کے لیے ایک لفظ نہیں آتی۔ اب یہاں فرق ہوگا۔ اب علماء نے سیف اور حسام میں فرق یہ کیا ہے، تلوار چلے 2 ٹکڑے کر دے صفائی کے ساتھ، خیال رکھا اسے، تلوار چلے 2 ٹکڑے صفائی کے ساتھ کر دے، اس صفائی میں جو 2 ٹکڑے کرنے کی ایک آواز پیدا ہوئی ہے، اسی آواز کی لطافت میں اس تلوار کا نام سیف ہے۔ غور نہیں فرمایا، اس تلوار کا نام سیف، جو آواز بھی ہے اور 2 ٹکڑے صاف طریقے سے بھی کر دے، وہ کہلاتی ہے سیف۔ اب دوسرا معنی، تلوار پسلیوں کو کاٹتی ہوئی، چلتی ہوئی آ کے کمر میں آ کے رک جائے، اسے حسام کہتے ہیں، اس تلوار کو حسام کہتے ہیں۔ اب یہاں تلوار، دونوں تلواریں ہیں مگر معنی میں فرق ہے۔ اللہ نے ہم سے مودت مانگی ہے، محبت نہیں۔ کیوں مودت کیوں مانگی ہے؟
محبت کیوں نہیں مانگی؟ مودت اس لیے نہیں مانگی. اگر آپ صاحبان علم بیٹھے، میری علمی گفتگو ہے، علم کلام ہے، خدا واسطے نتیجہ سنا ہے. محبت اللہ نے نہیں مانگی، مودت مانگی ہے. کیوں کہ ہماری محبتیں بٹ بٹ کر نجس ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے ان کو تھوڑی جی سمجھ آئی ہے. ہماری محبتیں بٹ بٹ کر نجس ہو سکتی ہے، لیکن مودت کبھی نجس ہو حیدری. ان سے کیا کرنی ہے؟ ہم نے مودت کرنی، محبت نہیں، مودت. پہلا استحسان. مودت تک پہنچو، ذرا میرے نال ہو جاؤ. استحسان کے معنی ہیں دو شخص ہیں، اب بھائی ہیں، اب رہنے والے ہیں، ضروری نہیں ذات بھی ایک ہو، ملک بھی، وقت، جگہ بھی، کہیں کیا، لیکن ایمان کی دوستی ہے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی چاہتے ہیں، نیکی چاہتے ہیں، دونوں کوئی بہتری چاہتے ہیں، باہمی اپنی اس محبت کو اور بڑھانا چاہتے ہیں اور دعائیں ایک دوسرے کی لینا چاہتے ہیں. لیکن اس استحسان کو اللہ نے کیوں نہیں مانگا؟ اس میں بھی تو محبت ہے، اس میں بھی تو دوستی ہے، اس میں بھی تو لطافت ہے، اس میں ملاپ ہے، سارا کچھ ہے. یہ کیوں نہیں مانگا؟ اس لیے نہیں مانگا کہ استحسان میں محبوب کا قول واجب الاتباع نہیں ہوتا. ہے محبوب کا ہر قول ماننا واجب نہیں ہوتا. جب ہر قول ماننا واجب نہ ہو تو دین کی بنیاد نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ نے استحسان نہیں مانگا، کیونکہ استحسان میں مانگنا شرط نہیں. جلدی سمجھے، واجب نہیں، واجب نہیں سمجھا گیا. مہربانی کرنی ہے، پیار کرنا ہے، ملنا جلنا ہے، گھر بار ایک کر دینا ہے، لیکن حکم ماننا واجب نہیں. معلوم ہوتا ہے حکم کوئی اور ہوتا ہے، اس کا ماننا واجب ہے. دین کوئی حکم ہے جو منوانا چاہتا ہے، دین سے تعلق کا نام نہیں. اس لیے اللہ نے استحسان نہیں مانگا. آگے جائیں، کیا مانگی ہے ہم سے؟ مودت. مودت کیوں مانگی ہے؟ اتنی بڑا مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے. اے اللہ، محبت کی 5 قسمیں ہیں. پہلی استحسان، مودت، خلت، عشق، ولا. چھگی لگ رہی ہے؟ ہاں بیٹا. استحسان ہے. مودت ہونے کا سولو پتر، مودت اس لیے مانگی ہے کیونکہ مودت میں محبوب کا ہر قول ماننا واجب ہے. سولی پہ بھی کھڑا ہوا ہے، حکم دے سر دے دے. یہ کیا ہو جائے گی؟ مودت. مودت ہر حکم واجب العمل، ہر حکم ماننا ہے، ہر قول پر عمل کرنا ہے، ہر فعل کی اتباع کرنا. ان کا کوئی بڑا فعل ہے اسے ماننا ہے، عمل ہے ماننا ہے، قول ہے ماننا ہے، ماننا ہے. اسی ماننے کا نام ایمان ہے. جو ان کو ایسا مانے گا وہی مومن ہے. حیدری اس کو اسی اعتبار سے مانے گا، جس اعتبار سے رسول نے پاک نے آ کے ہمیں منوایا ہے، اسی طرح مانے گا. کیا ہو جائے گا؟ مومن.
مومن. اگر آپ اجازت دیں تو یہیں سے میں ایک بات کو آگے بڑھا دوں تو بس. جنہوں نے ان کو رسول کے کہنے پر اسی معیار کا مانا، کوئی سلمان بن گیا، کوئی ابو ذر بن گیا، کوئی مقداد بن گیا، کوئی عمار یاسر بن گیا. اللہ ہو بنے یا نہیں بنے؟ ماشاء شکر کے سجدے ادا کیے، ہر کتنا قیمتی ہو دوپٹہ رسول کا، آغا جو نور کا ہے جبین حسین پر، آغا جو نور کا ہے جبین حسین پر، سجدے کا وہ نشان ہے یا بوسہ رسول کا. تھوڑی سی بات میں ایک بات بحث کر کے، رسول خدا مکے میں تشریف ہے. میرا گال سن لو میرا رسول. مکے میں رسول پاک نے معجزات دکھانا شروع کیے تاکہ لوگ یقین کر کے مان لیں. معجزہ سمجھتے ہیں؟ جو انہوں نے کہا رسول اسی وقت دکھا دیا. جو انہوں نے کہا سرکار دو عالم نے 1 منٹ میں اسے وہی ثابت کر کے دکھا دیا. اب انہی میں لوگ کیا کہنے لگے کہ کھلا جادو ہے، معاذ اللہ رسول جادوگر ہے. تب یہ جادوگر کی بات مکے میں پھیلی. جو رسول کے ساتھ ماننے والے تھے، خدا نے رسول نے فرما دیا تھا لڑنا نہیں، دین لڑنے سے نہیں پھیلے گا، امن سے پھیلے گا. خاموش. لیکن ان کی باتیں، کافرین مشرکین کی باتیں، منافقین کی باتیں بڑھنا شروع ہو گئی. میرے بھائیو جب بڑھنا شروع ہو گئے میرے پاس سارے دیکھ لو، لمبی بات نہیں کرنی، سارے دیکھ لو میرے پاس. اچھا ایک گل میں پہلے اور کر لیا. ایک شخص گزرا ہے جس کا نام ہے مجنون. آپ کا ذرا ذہن بدلنا چاہتا ہوں اور ذرا خاموش بیٹھے. مجنون، یہ مجنون کس کی وجہ سے نام پڑا؟ ہم نے توجہ ہو گئی تھا. مجنون تھا یا نہیں؟ مجنون اس طرح ہو گیا تھا کہ اس کے سر پر، علامہ سبطین صاحب کے بلند لکھا ہے، سر پر ایک پرندے نے گھونسلہ بنا لیا تھا. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ گھونسلہ بنا ہوا. اسے خبر بھی نہیں تھی. لوگوں نے ہمیں بتایا بھی گھونسلہ، اسے پرواہ بھی نہیں. ایک دن کچھ لوگ اس زمانے میں زمینیں گھیر کر نا گورنمنٹ کی مسجد بنا لیتی تھی. اب کی یہ علت نہیں ہے، بہت پرانی ہے. ایک صاحب نے، مولانا نے کافی ساری زمین گھیر کے نا وہاں مسجد بنا دی. ابھی مسجد تو بن گئی، آگے 4 دیواری نہیں تھی، اسی کے آگے سڑک گزرتی اور سڑک کے کنارے پہ گزرتی تھی. اس نے آدھا حصہ سڑک بھی لے لیا مسجد کے اندر ہی، جب کوئی روکنے والا نہیں تھا آدھا حصہ لے لیا. وہاں نماز کا وقت آیا اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں مولانا صاحب. اتفاق سے مجنون کا وہیں سے گزر ہوا. علامہ سبطین صاحب لکھتے جو ہی گزر ہوا، میرے ویسے سارے دیکھ لو، جو ہی گزر گیا، آگے سے جو گزر گئے نا، جلدی سے اس مولانا نے نماز توڑ کر کہا وہ تو نے میری نماز ہی باطل کر دی، تو آگے سے گزر گیا. مجنون نے کہا میں نے تجھے دیکھا ہی نہیں. میرے خیال ہے لطف نہیں لیا آپ نے، میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. مجنون نے کہا میں نے دیکھا ہی نہیں. اس نے کہا اتنی بڑی موٹی موٹی آنکھیں ہیں، تم نے دیکھا نہیں؟ کہتا ہے یقین کر میں نے دیکھا نہیں. اس نے کہا کیا بچا کیا ہے؟
دیکھا تو نے کل کر لو اے صاحبان علم ذرا پرانا کتاب بزرگ علامہ سبطانی صاحب قبلہ جو عبداللہ ہروی صاحب کے ترجمان تھے، جن کے ترجمان پہلے علامہ اقبال صاحب بنے رہے لاہور میں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ مجنوں نے قریب جا کے اسی مولانا کو کہا میری آنکھیں لیلا کے عشق نے لے لی، میں نے اس کے علاوہ جس کو بھی دیکھتا ہوں مجھے لیلا ہی نظر آتا، میں نے لیلا کے عشق میں عشق لیلا کو ہی دیکھا ہے۔ یہ کہہ کے اس کا گریبان پکڑ کے مجنوں کہتا ہے میں نے تو لیلا کے عشق میں، بعد میں تھا نا یہ، میں نے تو لیلا کے عشق میں تجھے نہیں دیکھا، تو نے خدا کے عشق میں مجھے کیسے دیکھ لیا۔ اللہ تو نے خدا کے عشق میں جب مار رہا تھا، اس کے عشق میں تو نے مجھے کیسے دیکھا۔ یہی بات میں ابھی اور کرنا چاہتا ہوں۔ جب رسول خدا نے معجزات دکھانا شروع کیا، لوگوں نے جادوگر کہنا شروع کر دیا، جناب عمار ابن یاسر نے آ کے چوک میں کھڑے ہو کر، جتنے یہودی وہاں بیٹھے تھے یا کھڑے تھے، ان کو اعلان کر کے کہا خبردار میرے رسول کو کہنا بند کر دو۔ تو میرے رسول کے معجزات کو نہیں سمجھ رہے، معجزات کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جادوگر کہہ رہے ہو۔ اگر میرا رسول، ہمارے ابن یاسر کہتے اگر میرا رسول مجھے اجازت دے میں آسمان کو زمین پر لا سکتا ہوں۔ غور نہیں فرمایا، ہائے ہائے ہائے، اگر رسول مجھے اجازت دے میں آسمان کو زمین پر لا سکتا ہوں اور زمین کو آسمان تک پہنچا سکتا ہوں۔ حواس ہو گئے ان کے، جا کے انہوں نے سارے گرو گھنٹال جتنے تھے انہوں سے کہا وہ جن کا غلام ایسا ہے ان کا رسول کیسا ہو۔ ان کا غلام نے یہ دعویٰ کیا، حیدری کہتا ہم جس دین کو مٹانا چاہتے ہیں اس کا ادنا غلام ایسا، ادنا آدمی ایسا ہے۔ انہوں نے کہا ہم تاکہ اس کی شکایت کرتے ہیں رسول پاک کے پاس۔ سارے چل کر وہی لوگ رسول خدا کی خدمت میں آئے۔ جناب عمار کھڑا ہوا تھا وہاں رسول پاک کی خدمت میں، آ کے کہا مولا آپ کے عمار نے یہ کہا ہے اگر آپ اجازت دیں عمار کو، یہ کہتا ہے میں آسمان کو زمین پہ لا سکتا ہوں، زمین کو آسمان پر لے جا سکتا ہوں۔ میرے رسول نے فرمایا میرا عمار صحیح کہتا ہے۔ وہ جس کی تصدیق خود رسول نے کر دی ہو، جس کا دین ہے اسی کے دین کو مان کے وہ یہاں تک پہنچا ہے، تو پھر رسول کی طاقت کیا ہوگی۔ وہاں ایک پتھر پڑا ہوا جسے 200 آدمی ہلا نہیں سکتے تھے، 200 آدمی ہلا۔ انہوں نے کہا کہ عمار سے کہو کہ یہ پتھر اٹھا لے، اپنے ہاتھوں میں اٹھا لے۔ جب انہوں نے کہا کہ عمار یہ پتھر اٹھا لے، سرکار نے فرمایا عمار، اگر خوش نہیں ہوئے میں بہت بڑی بات آپ کو سنا رہا، عمار میری آل پہ درود پڑھ کے اٹھا لو۔ میری آل پر درود پڑھ کے اٹھا لو۔ مسجد جناب عمار نے درود پڑھا اور پتھر کو اٹھا لیا۔ اس وقت وہ سارے کافر کہہ رہے تھے ان کی پتلی پنڈلیاں ٹوٹ جائیں گی،
उसे उठाया हुआ। उन्होंने जो एतराज़ किया, रसूल ने फरमाया अम्मार बताओ कितना वज़नी है? कहा मौला तेरी नबूवत की कसम तिनके से भी हल्का है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, तिनके से भी हद तक। तब ये कहा सरकार ने उन्हीं को दिखाने के लिए सरकार ने फरमाया अम्मार और 3 मील दूर पहाड़ की चोटी है, इसी पत्थर को यहीं से फेंको, उसी चोटी पे जाके गिरे। अल्लाह, जनाब ने फेंको, इतना बड़ा वज़नी पत्थर वहाँ जाके टिक गया। क्या कर रहा हूँ? ये कह के कहा अम्मार इसे जल्दी से उठा लो। एक कदम बढ़ाया, दूसरे में उठा के वहीं रख दिया। अब मैं कहूँ जिनका अम्मार ऐसा हो उसका इमाम कैसा हो? अल्लाह, ये था इनकी मवद्दत का नतीजा, जिन्होंने मवद्दत की है। तो समर्थन भी हो रहा, जिन्होंने मवद्दत की है। थोड़ी बस ज़्यादा वक्त, चूँकि बीबी पाक सल्लल्लाहु अलैहा की शबी है, ताबूत बरामद होगी नहीं सर सॉरी मुझे मालूम नहीं था। मातम होना अगर उनकी 10-15 मिनट की लगनी चाहिए, तकरीबन 5:45 हो गए। बस जनाब सैयदा घर में मौजूद है। वो घर कैसा हो जो उसमें फातिमा पाक रहे, है कैसा घर होगा वो? जनाब जिब्रील अमी आए, सलाम किया। बीबी ने सलाम का जवाब दे के जनाब जिब्रील को एक लफ्ज़ कही, या अम्मा, चचा मेरा भी सलाम। अम्मा कहते चचा समझिए, ऐ चचा मेरा भी सलाम। जनाब जिब्रील ने कहा बीबी पाक मेरी उम्र हज़ारों साल है, आपकी उम्र 18 साल 2 माह 11 दिन या 15 दिन या इतनी है, आप मुझे चचा कहती हैं। मेरी बीवी ने कहा जिब्रील इसका जवाब मेरे बाबा से पूछो। उलमाए लखनऊ ने लिखा है कि बीबी ने खुद नहीं बताया, रसूल के पास भेजना दलील है। अगर बीबी फातिमा पाक उम्मे अबीहा के हवाले से अपना होना बताती, जिब्रील समझ ही ना सकता ये फातिमा क्या। रसूल खुदा की खिदमत में जिब्रील आए, आके परेशान हो गए, सलाम किया। सरकार ने फरमाया जिब्रील क्या बात है? मौला बीबी ने मुझे चचा कहा, फरमाया क्या इतराज़ है? मौला मेरी उम्र हज़ारों साल, बीबी पाक की उम्र 18 साल कुछ महीने, बीबी ने मुझे चचा किया, फरमाया क्या इतराज़ है? सही मेरी इतनी उम्र है, बीबी की इतनी छोटी उम्र है। सरकार ने फरमाया जिब्रील बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? कहता है मौला मेरी उम्र मुझे मालूम नहीं। जब कहा ना मालूम नहीं तो अब मुझे एक दलील मिल गई, जिसे अपनी उम्र मालूम न हो वो रसूल को पढ़ा नहीं सकता। हाय हाय कहा मौला मेरी उम्र मुझे मालूम नहीं। फरमाया कोई अपनी साइन बताओ। फरमाया जब अल्लाह ने मुझे खल्क किया, मैंने पेशानी अर्श पर एक चमकता हुआ सितारा देखा। खुश होया करो, ताज्जुब ना किया करो इनके बारे में जब भी कोई बात आए। 80,000 साल के बाद वो सितारा तुलू होता था। जिब्रील कहते हैं मैंने 80,000 मरतबा तुलू होते देखा। तब कहा ना देखा, तो अब रसूल ने फरमाया अगर वही सितारा मैं दिखा दूं जिब्रील पहचान लेगा। मौला मैंने इतनी 1000 मरतबा देखा। प्रोग्राम इनके तय होते हैं, इधर कहा उधर सरकार अली खुद आ गए। ये बुलाए नहीं जाते, बात मालूम होती है, एक ही होती है। जनाब अली आए, रसूल खुदा ने फरमाया अली और करीब आ जाओ, और करीब आ जाओ। खुदा जाने जिनके कुर्बत में इतनी दर्जे हूँ।
جب بالکل قریب آئے نا فرمایا ارفع امامک، علی ذرا اپنی دستار مبارک پیشانی سے اونچی کرو۔ جناب علی نے اپنی پیشانی دستار مبارک اونچی کی، رسول خدا نے اپنی دستار مبارک اپنی پیشانی سے اونچی کی۔ اب رسول نے آگے بڑھ کر جب پیشانی اپنی علی علیہ السلام کی پیشانی سے ملائی، وہی ستارہ چمکا جبریل سجدے میں، ہائے ہائے ہائے، فرمایا یہی ستارہ تھا، یہی ستارہ، جبریل صاحب اٹھا کے کہا یہی ستارہ تھا۔ رسول نے فرمایا یہی میری فاطمہ کا نور۔ اللہ اکبر۔ بس 18 سال کے سن میں باب مسائل سیدہ سے قبول فرما ہے۔ 18 سال کے سن میں سیدہ کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ سیدہ سے قبول فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن رسول خدا آئے، کیا دیکھا؟ سیدہ ایسے رو رہی ہے۔ کہا میرا پارہ جگر اتنی زور سے کیوں رو رہی ہے؟ کہا آقا آج سلمان نے مجھے بتایا ہے۔ جناب علی پوچھتے کیوں اتنا زیادہ رو رہی ہے؟ کہا آقا آج سلمان فارسی نے بتایا ہے آپ کے بارے میں ایک بات، میں تب سے رو رہی ہوں۔ جناب علی رو کے کہا وہ کیا بتایا ہے؟ کہا سلمان نے بتایا ہے مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ خدا گواہ یہ اتنا کہنا تھا، جناب علی کی چیخ نکل گئی، آگے تو نہیں بتایا۔ کہا مولا آگے کیا ہے؟ فرمایا میں سلام کرتا ہوں، وہ جواب نہیں دے۔ خدا جانے کن ماحول میں سیدہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جناب سیدہ نے حسنین، جناب حسنین کو بھیجا، جاؤ بابا کی قبر مبارک پر دعا مانگو۔ اللہ اکبر۔ جناب ام سلمہ سے کہا ام سلمہ میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری آواز آتی رہے سمجھنا میں زندہ ہوں، جب میری آواز موقوف ہو جائے سمجھنا میرا انتقال ہو گیا ہے۔ کہوں جملہ جب میرے حسنین آئیں پہلے کھانا کھلانا، میرے متعلق بعد میں بتانا۔ ادھر آواز موقوف ہوئی، ادھر مدینے کی زمین نے ہلنا شروع کیا۔ جناب حسنین چوٹیاں ہوا میں اڑتی ہے، بھاگتے ہوئے آئے، آ کے کہا نانی ام سلمہ اماں کہاں ہے؟ کہا بیٹا پہلے کھانا کھا لو۔ ہائے 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 ہائے، پھر امی کے پاس جانا۔ کہا نانی ام سلمہ تجھے معلوم نہیں میں حسین ہوں، میں نانا کی قبر پہ بیٹھا تھا، نانا کمر تک باہر آ گئے، سر سے تاج اترا ہوا تھا، مجھے گلے لگا کے کہا حسین جلدی جاؤ تم یتیم ہو گئے، تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ آزاد اور کتنی دیر تک امام حسین علیہ السلام اپنی ماں کے منہ پہ منہ رکھ کے روتے رہے۔ ایک وقت آیا جس میں جناب علی کفیل غسل ہے۔ اب یہاں روایت ہے کہ جناب فضا غسل میں مصروف، اگر یہ روایت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں اسی حد تک میں بات کروں گا۔ رونے کی فضا کی آواز آئی، جناب علی کے قریب آ کے بلند آواز سے ندا دی۔ جناب علی نے فرمایا فضا بات کیا ہے؟ کہا مولا کتنی دیر ہو گئی، کہوں میں صاحب کی لاؤں؟ میں غسل میں مصروف ہوں۔ سیدہ پہلو سے ہاتھ نہیں اٹھا، ہائے 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 ہائے، جب ہاتھ نہیں اٹھاتی کہا نا، جناب علی نے جلدی سے اپنے عبا لپیٹ کے کہا فضا میرا ہاتھ سیدہ کے ہاتھ پہ رکھو۔ آج جو رکھا پورا جسد ہل گیا، کانپ گیا۔ علی آقا مجھے بابا کے پاس اسی حالت میں جانے دو، میں کہوں گا بابا تیری امت نے یہ سلوک کیا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ سیدہ کا جسد اٹھا، تمام اٹھانے والے ہیں، جب اتارنے لگے نا لحد میں، اتارنے لگے، لحد سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے۔ جناب علی دیکھ کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، مولا سلام۔ جب آپ نے امانت دی تھی سیدہ زخمی نہیں تھی، اب یہ زخمی ہو کے آئی ہے،
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں کہوں گا اب سیدہ کا ماتم کرنا ہے، سیدہ کا ماتم کرنا ہے، سارے مل کے کہوں گا میں، سیدہ 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 یا سیدہ، ماتم ہے سیدہ، ماتم حسین، ماتم حسین۔